قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایما شاب نشاء علی عبادت اللہ حتی یموت اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عبادت کی حالت میں جوان ہوا حتیٰ کہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے 99 صدیقوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر اس بندے کا ذکر ہے، اس نے جوانی اس حال میں کی کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اس کا بچپن ہی سے اللہ کے دربار کے ساتھ لگاؤ تھا، وہ اللہ کی بندگی کے اندر مشغول تھا۔ وہ اس حال میں بالغ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا ہے، اور اپنی جوانی کو شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیا۔ اس نے شیطان کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ ابھی امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنی کمر کو اللہ کی عبادت کے لیے باندھ لیا۔ وہ پہلے ہی سے تیاری کر رہا تھا کہ جب میں بالغ ہوں گا، میری امتحان کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، تو اس نے اپنے امتحان کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر دی۔ جب وہ بالغ ہوا تو اس نے اپنی جوانی کو بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو لگام لگا کے رکھا۔ اس نے اپنی جوانی شیطان کی پیروی میں نہیں گزاری، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاری ہے۔ اس نے جوانی کی ابتدا سے پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جوانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، حتیٰ یموتا، حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ اسے 99 صدیقوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر ہماری عمر کے ایک خاص حصے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ہماری زندگی کے مختلف دور ہیں۔ ان دوروں میں سے ایک جوانی کا دور ہے۔ یہ دور بہت اہم ہے، کیونکہ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس عمر میں اکثر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی کا خصوصیت کے ساتھ بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ جوانی ایک ایسا دور ہے جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشباب شعلۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک شعلہ ہے۔ جس طرح ایک شعلہ ایک ڈیر کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، اسی طرح جوانی بھی بندے کی پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح جوانی بھی انسانی کردار کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، کیونکہ انسان بچپن میں اتنا نہیں لٹتا اور بڑھاپے کے اندر بھی اتنا نہیں لٹتا جتنا جوانی کے اندر لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی بندے کا ایمانی طور پر بچپن کے اندر بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا، بڑھاپے میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جوانی کے اندر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جوانی کو ایک شعلہ کہا گیا ہے۔ جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جس طرح کسی پاگل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نقصان کس میں ہے، اس کا نفع کس میں ہے، اسی طرح جوان اپنی جوانی کے نشے میں اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع اور نقصان کس چیز کے اندر ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا علم ہوتا ہے، تو وہ اپنی قیمتی جوانی کو نہایت ادنا اور بیکار کاموں کے اندر ضائع نہیں کرتے، ورنہ بہت سارے انسان اپنے ان قیمتی لمحات کو بدکاریوں کے اندر، بد کرداریوں کے اندر، برے فعلوں کے اندر، برے قولوں کے اندر گزار کر ضائع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جس آدمی نے اپنی جوانی کو سنبھال لیا، اس نے اپنی پوری زندگی کو محفوظ کر لیا، اور جس نے
اپنی جوانی کو برے کاموں کے اندر لگا دیا، گویا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ یہ جوانی ایسی چیز ہے کہ اس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے۔ بچہ جوان ہونا چاہتا ہے، جوان جوان رہنا چاہتا ہے، بوڑھا جوانی کو ترستا ہے۔ جوانی ایک پاگل پن ہے، جوانی ایک شعلہ ہے، جوانی ایک خواب ہے، جوانی ایک خیال ہے۔ یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ آتی ہے دیکھتے دیکھتے ڈل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی یادوں کے سوا اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ جوانی کا ایک پل، ایک لمحہ بڑی تیزی سے گزر جانے والا ہے۔ پھر انسان بڑی حسرت سے اپنے جوانی کے لمحات کو یاد کرتا ہے۔ جس آدمی نے جوانی کو برے کاموں کے اندر گزارا، بد کرداریوں کے اندر گزارا، بدکاریوں کے اندر گزارا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارا، وہ افسوس کرتا ہے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ افسوس بھی نہیں کرتے اور انہیں موت آ جاتی ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب بندہ جس نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی کو گزارا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوانی قیمتی اوقات میں سے ایک قیمتی وقت ہے، اور جو اللہ کو اپنی قیمتی چیز دیتا ہے تو اس کو اجر بھی اس لحاظ سے ملتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی نیکی نیکی ہی ہے، مگر اس نیکی میں وہ لطف نہیں جو جوانی کے اندر کی جائے تو لطف ملتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جوانی میں انسان کے اندر برائی کا جوش ہوتا ہے، برائی کی طاقت موجود ہوتی ہے، وہ طاقت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ابھی عقل جوان نہیں ہوتی، حیوانیت جوان ہوتی ہے، نفس امارہ جوان ہوتا ہے جو برائی کی طرف بندے کو مائل کرتا ہے۔ حیوانیت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹتی ہے، نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور عقل پختہ ہوتی ہے۔ تو جب حیوانیت عروج پر ہو، نفس امارہ طاقتور ہو اور عقل کمزور ہو، اس وقت جو آدمی حیوانیت کے اوپر قابو پا کر نفس امارہ کو کمزور کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے تو وہ نیکی جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں خاص طور پر مقبول ہوتی ہے۔ وہ جوان جس نے اپنی طاقتور حیوانیت کو اور طاقتور نفس امارہ کو کمزور عقل سے مغلوب کر دیا اور اپنی عقل کے ساتھ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دیا، اس نے اپنی جوانی کو عقل کے دائرے میں رکھا، تقوی کا پابند بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیکی کا اجر بھی دگنا عطا فرمائے گا۔